اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان، نگران وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب نے اپنے ارشادات میں ایک بڑی زبردست بات کہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت کو جلسے جلوس ریلیوں سے نہیں روکا گیا۔ ان کا مزید کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہے، اور انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ نگران حکومت کسی ایک جماعت کو فیور نہیں کر رہی۔ ان کا اگلا ارشاد یہ ہے کہ سرفراز بگٹی، نگران وزیر داخلہ، انہوں نے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ وہ عدالت کا لاڈلا ہے، اس بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ کا نمائندہ نہیں ہوں یا اس کا ترجمان نہیں ہوں۔ یہ بات بڑی درست ہے۔ ناظرین، جو وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت کو جلسے جلوس اور ریلیوں سے نہیں روکا گیا، یہ کس قدر سچ ہے اور کتنا بڑا سچ ہے، یہ آپ سارے پاکستانی اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے بعد آج کے دن تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جو دیر بالا میں جو کچھ ہوا وہ اس پہ بھی میں آؤں گا کہ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کارنر میٹنگ بھی کر سکے۔ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے کہ 14 اگست کو یا عید میلاد النبی ہو یا فلسطین کے حوالے سے کوئی جلوس ہو یا کوئی اور کسی حوالے سے کوئی جلوس ہو کہ وہ اپنا جلسہ جلوس کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں جب ابھی پی ٹی آئی نے نواز شریف صاحب کے جلسے کے دنوں میں اجازت مانگی تو نواز شریف صاحب کے جلسے کے لیے ساری کی ساری سہولت کاری میسر کی گئی، مہیا کی گئی، جب کہ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی۔ اور جب اجازت ہائی کورٹ کے کہنے پہ دی گئی تو جس شخص نے جلسہ کروانا تھا اس کو ہی گرفتار کر لیا گیا، اس کے گھر پہ چھاپے ڈالے گئے اور ان کی تذلیل ہوئی اور پھر وہ جلسہ سارا نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ انہی دنوں کی تاریخ ہے۔ جو کاکڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نگران حکومت کسی ایک جماعت کو فیور نہیں کر رہی، یہ کتنا بڑا سچ ہے، اس کے لیے ایک ہی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی کہ عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی ہوئی تھیں تو انہیں عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے اور باقی پٹیشنز کے لیے جب انہوں نے پٹیشن اپنے وکلاء کے ذریعے دائر کی تو کہا گیا کہ آپ ہر صورت بائیو میٹرک کے لیے انگوٹھا لگانے کے لیے آپ کو ہائی کورٹ آنا پڑے گا۔ ان کو وکلاء نے ایفیڈیوٹس دیے، درخواستیں دی، ان کی طرف سے مختار نامے دیے کہ ہمیں اختیار دیا گیا لیکن نہیں مانا گیا۔ جبکہ دوسری طرف نواز شریف جب تشریف لاتے ہیں لندن سے تو ادارہ وفاقی حکومت کا بڑا ادارہ، وزیر داخلہ کا بڑا ادارہ نادرا، وہ خود چل کے، اس وقت تک نواز شریف قیدی تھا، اشتہاری تھا، مجرم تھا، مفرور تھا، یہ سارے سٹیٹس تھے، اور اس سارے سٹیٹس رکھنے والے آدمی کے بائیو میٹرک کے لیے حکومت اور حکومتی ادارہ چل کے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو فیور نہیں کی جا رہی تو یہ آپ کا جو سچ ہے یہ آپ کا منہ چڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سرفراز بگٹی نے، وزیر داخلہ نے جو لاڈلے والا بیان دیا ہے کہ عمران خان لاڈلا ہے عدالتوں کا، تو جناب وزیر اعظم آپ کے علم میں ہے کہ وہ عمران خان کتنا ایک لاڈلا ہے کہ جس کے سر کے اوپر اور جس کے واش روم کے اوپر آپ لوگوں نے کیمرے لگوا رکھے تھے، اور وہ ریکارڈنگ آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں کس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ تو وہ کیپٹن صفدر صاحب کی زوجہ محترمہ جنہیں بہت شوق ہے، جن کے پاس بہت ساری، جنہوں نے پریس کانفرنس میں اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ریکارڈ ہے اور بہت کچھ زبردست قسم کی چیزیں کہ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ حیران، پریشان اور پشیمان ہو جائیں۔ وہ شاید وہ ریکارڈنگ کر کے تو اسی دفتر میں بھیجی جا رہی تھی، اور پھر عمران خان کو ان کے گھر کا کھانا نہیں دیا گیا، ان کو
ورزش کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ڈمبلز دیے جائیں، مجھے سائیکل دی گئی، وہ بھی انہیں فراہم نہیں کی گئی، اور ڈمبل جو تھے ایکسرسائز کے لیے، ان کا میں وزن اٹھاتا ہوں، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس سے عمران خان صاحب شاید اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لیں، تو اس لیے جناب ان کو یہ چیزیں نہیں دی جا سکتی۔ تو اور پھر انہیں بیٹوں کو ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لوگوں تک ان کی رسائی نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ ان کا نام نہیں آ سکتا آج دن تک، ٹیلی ویژن پہ ان کی خبر نہیں چل سکتی آج دن تک۔ تو یہ کس انداز سے آپ کہتے ہیں کہ کسی سرفراز بگٹی نے جو کچھ کہا ہے لاڈلے والا معاملہ، تو یہ سرفراز بگٹی کا میں کوئی ترجمان نہیں ہوں، ٹھیک ہے آپ نے ترجمان والی بات درست کیا، لیکن باقی جو کچھ آپ کے وزیر داخلہ نے کہا ہے، آپ کو کچھ تو خیال ہونا چاہیے کہ اس چیز کو آپ کم از کم کیبنٹ میٹنگ میں نہیں، ذاتی طور پہ ان سے پوچھ لیں کہ یار ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو نگران حکومت کو نہیں پورے نظام کو ننگا کرتی اور شرمندہ کرتی ہیں۔ ناظرین، عمران خان کی مخالفت میں نظام اتنا آگے چلا گیا کہ پہلے ریحام خان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، پہلے شادی کروائی گئی، پھر طلاق کے بعد ایک کتاب لکھوائی گئی، اور پھر اس کو ٹیلی ویژن چینل دلوائے گئے، وہاں سے پروپیگنڈا کروایا گیا، پھر عائشہ گل علیہ والا معاملہ ہوا، پھر بے شمار اور چیزیں کہ کریکٹر اسیسینیشن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، کہ کوئی حد ایسی نہیں جو عبور نہ کر لی گئی۔ اور اب جو ہاجرہ خان کی کتاب جو ویئر دا اوپیم گروز، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، وہ کتاب اس کتاب کے حوالے سے جو کچھ مواد اس میں جو کچھ رکھا اور رکھوایا گیا کہ وہ کوئی کیا کہتے ہیں، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی کسی مذہب، نہ سیاست، نہ سماج، نہ کوئی معاشرت، نہ کوئی اخلاق، یعنی اخلاق باختگی کی بھی انتہا کر دی گئی کہ وہ اس میں عمران خان کی شلوار اور اس کے ہزار بند تک وہ پہنچ گئے۔ تو یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ اس کا مقابلہ اگر نہیں کر سکتے ہو، ہر ایک سروے میں وہ کبھی 60% تھا، کبھی 70% ہوا، کبھی 85 ہوا، اب وہ 90% سے بھی اوپر جا رہا ہے، اور وہ بھی چاروں صوبوں میں۔ تو آپ اگر اس کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتے، آپ اس سے ڈرتے ہوئے آپ نے کے پی اور پنجاب اسمبلیوں کے الیکشن نہیں کروائے، اس سے ڈرتے ہوئے آپ الیکشن میں تاخیر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود آپ الیکشن ڈیٹ اور شیڈول ابھی تک اناؤنس نہیں کر رہے، اور آپ صرف اور صرف پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سوائے پی ٹی آئی کے باقی ساری جماعتوں کو جلسے کرنے، ریلیاں کرنے، جلوس نکالنے اور ساری سیاسی سرگرمیاں اپنی جاری رکھنے کی اجازت ہے، اور نہیں اجازت تو صرف ایک جسے آپ عدالتوں کا لاڈلا کہہ رہے ہیں، اس کی جماعت کو، اس کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے جلسے جلوس کرنے کی۔ تو یہ کس انداز سے یہ کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال ہاجرہ خان کی یہ جو کتاب ہے، یہ بھی ایک آخری وار کر کے دیکھ لیا گیا، اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ جو وار تھا وہ مانیکا والا تھا، وہ فلاپ ہوا، اور اسی طرح سے یہ کتاب آتے ساری فلاپ ہو گئی ہے، اور اس کی کہانی بھی فلاپ ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ کسی طور پہ بھی عمران کے خلاف، جو اس کے چاہنے والے ہیں، وہ اس کی وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں چاہتے ہیں، وجہ پوچھنے کی آپ کی ہمت میں تو آپ پوچھ لیں، اور وجہ پوچھنے کا اور اس کی پیمائش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کروا لیں، ان کو آپ ہروا دیں، لیکن نہ اس کو لوگوں کے دلوں سے آپ نکال سکتے ہیں، اور نہ اس قسم کی بھونڈی حرکتیں کر کے اور اخلاق باختہ حرکتیں کر کے آپ اس سے جیت سکتے ہیں۔ ناظرین، وہ جو کہتے ہیں کہ عمران عدالتوں کا لاڈلا ہے، دیر بالا میں جو آج ورکر کنونشن ہوا، وہ ایک بہت بڑے جلسے کی صورت اختیار کر گیا، اور اس سے پریشان اور ہو کے اور پشیمان ہو کے پہلے اس جلسے اور میٹنگ کو روکنے کے لیے سارے رستے بند کیے گئے، لوگوں کو روکا گیا، اس کے باوجود لوگ آ گئے، اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پولیس کو فائرنگ تک کرنا پڑی، جس میں پی ٹی آئی کا ایک کارکن جسے 3 گولیاں لگیں، اور اس نے کہا کہ میرے اوپر سیدھی فائرنگ کی گئی ہے، یعنی یہ صورتحال ہے۔ اور کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ایک جیسا ماحول سب سیاسی جماعتوں کو میسر ہے، خدا کا خوف کریں، کوئی اتنا غلط بیانیاں تو نہ کریں کہ لوگوں کو شرم آئے آپ کی باتیں سنتے ہوئے۔ ناظرین، میجر عادل راجہ اور کرنل حیدر مہدی، ان دونوں کو آج
کورٹ مارشل کے نتیجے میں سزا سنا دی گئی ہے، اور میجر عادل راجہ کو 14 سال قید بامشقت سنائی گئی ان کی عدم حاضری میں، اور کرنل مہدی صاحب کو 12 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے وطن کے خلاف بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے کوئی راز بھی ادھر ادھر کیے ہیں، اور دل آزاری کے لیے اور لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا اور کہا۔ آپ کے علم ہے کہ دونوں حضرات بیرون ملک ہیں، بیرون پاکستان ہیں، اور وہاں بیٹھ کے تو وہاں سے وہ اپنے اپنے ویلاگ کے ذریعے سے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، اداروں کی مداخلت کے حوالے سے وہ گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ بہرحال انہیں آج سزا دے دی گئی، اور دونوں کے جو رینک ہیں سرکاری طور پہ، ان کو جو کچھ ملے ہوئے تھے، جو انہوں نے نوکری کے صلے میں لیے تھے، وہ بھی ضبط کر لیے گئے، اور آئندہ وہ اپنے رینک کا استعمال بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت تک کی۔ فلسطین جنگ بندی کا دوسرا دن، لیکن اسرائیل ہٹ دھرم اسرائیل انہوں نے جنگ بندی کے باوجود دو کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو چھوٹے ہتھیاروں سے بمباری جاری رکھی ہوئی ہے، بے شمار شہادتیں ہو چکی ہیں، اور دوسرا جنگ بندی کے نتیجے میں جو لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے ان پہ بھی فائرنگ کی گئی، اور اس میں بھی بے شمار شہادتیں ہوئیں اور لوگ زخمی ہوئے۔ اس وقت جو عملاً صورتحال ہے کہ بہت تھوڑے سے قیدی، کچھ وہاں سے کچھ یہاں سے، دونوں سائڈ سے کچھ قیدی رہا ہوئے، جن میں غیر ملکی بھی شامل تھے جو اسرائیل والوں نے قید کر رکھے تھے۔ بہرحال ابھی 2 دن ہیں، اور 2 دن اور اس عارضی جنگ بندی میں کے رہتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں بڑی سیاسی اور بڑی جو مملکتیں ہیں، بڑے جو ممالک ہیں، انہیں چاہیے کہ اس میں کوئی پازیٹیو کردار ادا کریں، لیکن اب تک ان کا کردار ٹوٹل منفی رہا ہے، کسی طور پہ بھی ان کا کردار پازیٹیو نہیں رہا۔ البتہ جو ممالک کوئی پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کی اجازت نہیں ہے، ان کے پر جلتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہے، اور سوائے یہ جو تھوڑا سا بریک آیا 4 دن کا قطر کی کوششوں کی وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی ریلیف اور کوئی جنگی قوانین کا بھی دھیان نہیں رکھا گیا کسی طور سے بھی، اور غیر ملکیوں کو بھی مارا جا رہا ہے، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز کو بھی مارا جا رہا ہے، اسپتال گرا دیے گئے ہیں، مساجد گرا دی گئی ہیں، اور اسکول اور کالجز، یونیورسٹیز وہ سارے کے سارے گرا دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت جو عملاً صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل مختلف طریقوں سے جنگ جاری رکھے ہوئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی مشکلات کے خاتمے کے اسباب پیدا کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ کسی اور موضوع پہ مخاطب ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، اسرائیل مردہ باد، فلسطین زندہ باد۔